پی ٹی آئی کہاں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس سے بڑی کامیابی تو کسی کو پاکستان میں آج تک ہوئی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ 90% قوم کھڑی ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نظام آلمائٹی اللہ کا ہے۔ میں نے کہا ہے، مجھے روز لوگ پوچھتے ہیں، میں کوئی واک کر رہا ہوں تو کہیں آ رہا ہوں جاتا ہوں فنکشن، کب تک خان صاحب؟ میں نے کہا بڑی جلدی ہے۔ نہیں تو وہ خان صاحب کے کل سے رہا ہونے سے کیا ہوگا؟ ہیں؟ کیا ہوگا ان کے رہا ہونے سے؟ ان کے رہا ہونے سے ساری قوم جو ہے وہ ایک دفعہ پرجوش ہو جائے گی، قوم واپس آ جائے گی، وہ ان کو لگے گا کہ ہمارا ملک صحیح طرف چل پڑا ہے۔ تحریک انصاف کا واحد لیڈر عمران خان آج جیل سے باہر آ جائے، پاکستانی جو ہے 10 20 30 بلین ڈالر وہ یہاں لگائیں گے بھی، رکھیں گے بھی۔ لیکن جب تماشا تو آپ نے لگوایا لیکن جیسا جو ان کی اپنی حکومت تھی تب تو کوئی فنڈنگ آئی نہیں۔ اور آپ بھی تو یہ سیاسی لوگ بھی تو عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت کر رہا ہے، آپ کو کتنی فنڈنگ آئی ہے؟ ذرا مجھے وہ پہلے بتائیں۔ نہیں ہم تو مطلب الزام لگانا تو ہر ایک، یعنی اور فنڈنگ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر حسین چودھری۔ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ چودھری جو میری کو ہوسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں خدیجہ نوید جو ہماری ایک اور کو ہوسٹ ہیں۔ سیاسی لوگ چینل پہ ہم نے دعوت دی ہے چودھری غلام حسین صاحب کو، جو اے آر نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں، اور ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ عوام سننا چاہتی ہے، ان سے جاننا چاہتی ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے موجودہ حالات کیا ہیں اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہر طرف بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ان 3 مہینوں کی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور زرداری پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو دیکھا جائے تو اس ٹائم عوام کی امیدوں پہ پانی پھرا ہوا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور عوام بھی جاننا چاہتی ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ چودھری غلام حسین صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے 8 فروری کو میدان مار لیا، لیکن نہ تو کاغذوں میں ان کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ان کو کوئی حکومت مل سکی ہے اور نہ ہی وہ کارکردگی دکھا سکے ہیں، ان کی جماعت ابھی تک دکھا سکی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس ٹائم اس کی موجودہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو کچھ بھی اس ٹائم نظر نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف میں ابھی بھی جو اگر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سال سے جیل میں ہے، لیکن اگر ان کی تحریکی اور ان کی جماعت کی بات کریں تو وہ ٹوٹی پھوٹی اور ان کو کوئی خاص نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ جماعت کو آگے لے کے چلے گی۔ جی صاحب۔ عمر حسین چودھری صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بڑا سوال آپ کا یہ ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کیوں سب کچھ یعنی جیتنے کے بعد 8 فروری کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی نے بین الاقوامی سطح پر ریکگنائزڈ فیکٹ ہے کہ ان لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور اس کو 8 اور 9 فروری اور 10 فروری کے دن میں اس کو چوری کر لیا گیا، اور چوروں اور ڈاکوؤں نے، یعنی جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا تھا، ان کو حکومتوں میں بٹھا دیا گیا ہے باوجود۔ اب پی ٹی آئی کہاں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس سے بڑی کامیابی تو کسی کو پاکستان میں آج تک ہوئی ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ 90% قوم کھڑی ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ریاستی اداروں کا بھی 90% لوگوں نے ادھر ہی ووٹ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومتیں نہیں بنتی، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی بدحالی کا دورہ رہے گا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ اور بعض لوگ جو ہے جن کا کام تھا کہ 8 فروری کی رات خان صاحب کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کو فون کرتے کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں، آپ گورنمنٹ بنائیں، اور لیکن اس کی بجائے اسی رات سازشوں کے تانے بانے اور اربوں روپے ادھر سے ادھر کر کے رزلٹس جو ہے تبدیل کیے گئے ہیں۔ آج یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی ریکارڈ نہیں، وہ ریکارڈ سارا فارم 45 کے تحت لوگوں نے، اور ان کے پاس 82 سیٹس کے یہ ریکارڈ ہیں جو پی ٹی آئی نے اکٹھے کر لیے ہیں کہ جو وہ جیتے ہوئے ہیں، جن کو ہرایا، اور 82 ان کی اسمبلی میں ہے، کمفرٹیبل ان کو میجارٹی بن رہی ہے۔ ان کی سیٹیں ویسے ہی جو تھی خواتین اور منارٹیز کی وہ بھی چھین لی گئی، ان کا نشان کا جو ان کے ساتھ واقعہ، اور آج بھی۔ لیکن جیسا بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں تو ابھی تک جو باہر ان کی جو قیادت ہے، پوری ان کی تحریک ہے، وہ کوئی خاص ان کی طرف سے کوئی بیانیہ یا کوئی ایسی جدوجہد نظر نہیں آ رہی۔ نہیں تو وہ جدوجہد کیا کریں؟
وہ جو بندہ کرتے جی آج ہم نے وہاں مظاہرہ کرنا ہے یا آج ہم نے وہاں کنونشن کرنا ہے، ان کو سارے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بزرگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اور ان کو ایک تھانے میں کبھی دوسرے میں 20 کیس روز کر دیتے ہیں۔ جو سال ہو گیا جو خواتین کو ایک جگہ ضمانت ہوتی ہے، جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو بدماشی ہو رہی ہے، جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے ریاستی سطح پر، اس طرح کا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو چوہے صاحب یہ اس مایوسی کے دلدل میں پھر امید کی کرن امید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نظام آل مائٹی اللہ کا ہے۔ میں نے کہا ہے، مجھے روز لوگ پوچھتے ہیں، میں کوئی واک کر رہا ہوں تو کہیں آ رہا ہوں جاتا ہوں فنگیاں، کب تک خان صاحب؟ میں نے کہا بڑی جلدی ہے۔ نہیں تو وہ خان کل صاحب کے سے رہا ہونے سے کیا ہوگا؟ ہیں؟ کیا ہوگا ان کے رہا ہونے سے؟ ان کے رہا ہونے سے ساری قوم جو ہے وہ ایک دفعہ پرجوش ہو جائے گی، قوم واپس آ جائے گی، وہ ان کو لگے گا کہ ہمارا ملک صحیح طرف چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ یہاں ان کی حکومت بنے گی، اور لوگوں کا جس حکومت پر اعتماد ہوگا وہ بھی یعنی یہ نہیں کہ دودھ اور شہد کی نہر بہہ جائے گی، لیکن ملک ایک صحیح ڈائریکشن میں چل نکلے گا۔ اس وقت کسی کو کوئی اعتبار نہیں۔ جی سر، میں سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح یہ کہتے ہیں پرامن احتجاج ہو سکتا ہے، حکومتیں اجازت دیتی ہیں، اجلاس بھی ہو سکتے ہیں، جی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی، جب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا احتجاج کرنے جاتی ہے، ابھی لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں تو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب میں ابھی کل ہی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے، تو اس طرح کیسے وہ کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سر عام جمہوریت اور پس منظر میں آمریت اس طرح کا تو نہیں تصور آ رہا؟ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ڈکوسلا ہے۔ اس وقت تو بدترین ریاستی غنڈہ گردی جاری ہے۔ ہم تو لوگوں کو منتیں کر رہے ہیں، واسطے دے رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو بچا لو، اور فوج اور عوام کو یونائٹڈ فرنٹ، متحدہ محاذ بنا کے ملک آگے لے کے جاؤ، ریاستی اداروں کے ساتھ قوم کو نہ لڑاؤ۔ لیکن ابھی لوگوں کے اوپر جوں نہیں رہی۔ اس وقت بھی جب آپ بات کر رہی ہیں، اس وقت قومی اسمبلی جو اپوزیشن ہے ان کی، عمر ایوب اور باقی لوگ، وہ اس وقت سڑک پر ہیں، خان کی رہائی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر۔ تو وہ مطلب ہے کہ اپنی کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح 10,000 سے زیادہ بندہ گرفتار ہوا ہے، ابھی تک گرفتاریاں جاری ہیں، تو یہ ان کی ہمت ہے، میں سمجھتا ہوں، ہیڈس آف ٹو پی ٹی آئی۔ یہ ایسے ان کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں مایوسی پھیلانے کے لیے، اور نون لیگ والے گالیاں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، خان کو گالیاں، اس کو، اور جو ٹیلی ویژنوں پر بھی 8-10 بندے، میں نے کل بھی ایئر وائی پر بات کی ہے کہ 12-14 بندے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ گالی گلوچ جھوٹ پر جھوٹ کرتے جاتے ہیں۔ بھائی بات کرو۔ لیکن یہ سب حکومتوں کی طرف سے، جیسے پاکستان نون لیگ جو ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کے حق میں جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یا عوام نکل رہی ہے، ان کو یہ غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے، اور اس کو جو یہودی لابی جو ہے نا پروان چلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں کتنی حد تک صداقت ہے؟ آپ بھی تو، یہ سیاسی لوگ بھی تو عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ کو کتنی فنڈنگ آئی ہے؟ ذرا مجھے وہ پہلے بتائیں۔ نہیں، ہم تو مطلب الزام لگانا تو ہر ایک، یعنی اور فنڈنگ کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تحریک انصاف کا واحد لیڈر عمران خان آج جیل سے باہر آ جائے، پاکستانی جو ہے 10 20 30 بلین ڈالر وہ یہاں لگائیں گے بھی، رکھیں گے بھی۔ لیکن جب تماشا تو آپ نے لگوایا لیکن ہوا ہے۔ جیسا جو ان کی اپنی حکومت تھی تب تو کوئی فنڈنگ آئی نہیں، آئی نہیں، 8 بلین 6-7 بلین ڈالر جمع ہو گیا تھا۔ آئی ایم پاکستان والوں نے اس میں بڑا رول ادا کیا تھا، آپ بھی اس میں ہیں۔ لیکن چوہے صاحب عمران خان کی حکومت میں غلطیاں تو رہی ہیں تو نا، میں نے کب کہا نہیں؟ اب جو انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہ دوبارہ دہرائیں گے کہ نہیں؟ ان کی ٹیم کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ ختیجہ اگلے لمحے کیا کرنے والی ہے، تو وہ تو عمران خان ہے۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے باہر آنا، ایک تو یہ نون لیگ جو یہ الزامات لگایا کرتی تھی کہ جی وہ تو اتنا عرصہ وہ جیل میں گزار ہی نہیں سکتے، ان کو تو عادت ہی نہیں ہے، ایک یا انہیں ایک بہت پر آسائش زندگی گزارنے کی عادت تھی، انہوں نے 1 سال جو ان کو وہ بھی کر کے دکھا دیے۔ اس کے بعد اب جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری اندر کی اندر ڈیل ہو رہی ہے، ابھی بس ہم اناؤنس نہیں کر رہے، وہ معافی تلافی پر آگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ باہر جب میں آؤں میں کسی کو نہیں کچھ کہوں گا، نہ سزا دوں گا، تو بس کسی طرح یہ اینگل جو ہے نا پورا ہو جائے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب واقعی اس موڑ پر آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بھی ڈیل کرنے کے حق میں ہیں؟
نہیں بظاہر میرے ان کے جو اعلیٰ ترین ذرائع ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا براہ راست تعلق ہے علیمہ خان سے، جو ان کی ہمشیرہ جو لیڈ کر رہی ہیں فیملی کی طرف سے، ان کی طرف سے ایسی کوئی بات جو ہے نا کہ وہ ڈیل کریں گے، وہ انہوں نے ڈیل کرنی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دینا کیا ہے؟ مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، تو اس میں ڈیل کیا ہے؟ مقدمے جھوٹے اور جعلی ہیں، وہ ختم ہونے ہیں، اس میں ڈیل کا کیا ہے؟ یہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ خان جو ہے اس سے یہ خوف زدہ ہے کہ یہ جب باہر آئے گا اور قوم ساری اس کے ساتھ ہے، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، نمبر ایک، اور اس کے بعد یہ حکومت بنائے گا، تو پھر یہ جنہوں نے مظالم کیے ہیں نا، گلی گلی محلے محلے گاؤں گاؤں چن چن کے لوگوں کے ساتھ مظالم کیے گئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں میرا خیال ہے کہ جو ہوا ہے، یعنی قتل عام جو کیے یعنی ہیں۔ کوئی مطلب یہاں سے وہ گزر بھی رہا تھا نا، اس جی، کو بھی پکڑ کے لے گئے اس ہیں کو اور پکڑ- لوگوں سے کروڑوں روپے کھا گئے ہیں۔ اب عمر صاحب نے بڑی تمہید میں اچھی گفتگو کی کہ بھئی شروع میں جو باتیں پوچھی ہیں، لیکن دو چیزوں کا آپ تینوں مجھے جواب دیں۔ آیا کو ملک کے اندر میں از اینی تھنگ گوئنگ رائٹ؟ نمبر ایک، کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے؟ ایک، کیا عوام کی حالت میں بہتری آ رہی ہے؟ دو، نمبر تین، پی ٹی آئی کے کوئی بندے چھوڑ کے گئے ہیں جبکہ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لی، اور خان کوئی معافی ترافی کی ہے؟ یہ مجھے جواب دے۔ شاہ صاحب لیکن میڈیا جو ہمارا دکھا رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کے اکارڈنگ تو جی اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچی ہوئی ہے، اور سی پیک آخری مراحل پہ ہے، اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور آئی ایم ایف نے قرضہ بھی دے دیا ہے، تو مطلب دودھ اور شہد کی نہریں بہاری جا رہی ہیں، اب وہ دکھاتے ہی آپ ہیں۔ اپنی بات کریں، ان کی دودھ اور نہیں، چائے میں تو بیچ آپ تھوڑی شہری، نا جا کے میرا تو پینے جا بل رہی۔ کے ساتھ ہی رونا پڑا رہتا ہے کہ بل عمر ہی صاحب کو کر، پیا دو۔ میرا تو بل کے ساتھ ایشو ہے، بل ہی پتہ نہیں مجھے تو کیوں یہ معلوم ہے چوئی صاحب کہ جس طرح یہ اگر پیٹرول کی قیمتیں یہ عوام کو نا بیوقوف بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں، اگر یہ ایک طرف سے اگر پیٹرول کی قیمت تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں عوام کو، ساتھ ہی وہ جو ہے الیکٹریسٹی بڑھا دیتے ہیں تاکہ پوری جو ہے نا وہاں سے کمی پوری ہو جائے، تو عوام ایک طرف سے خوش ہوتی ہے، تو اگلے ہی لمحے جو ہے ان پر دھماکہ کر دیا جاتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے تو مطلب یہ جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر نا یہ کوئی اچھا جو ہے ایک ہوتا ہے نا ریلیف دینا عوام کو مہنگائی سے، وہ کچھ نہیں ہے، لیکن خود ان کا یہ دعویٰ یہ ہے۔ نون لیگ اس ٹائم جو بھی ہے کارکردگی دکھانے کی کوشش تو کر رہی ہے، غیر ملکی جو تعلقات ہیں اس کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو شرائط طے کی ہیں وہ بھی اچھی جا رہی ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ جو کام کر رہی ہے، جو آٹا سستا کیا ہے، جو تندوروں پہ روٹیاں صفائی سستی بہت ہوئی ہو رہی ہے، ہیں، اور پیٹرول سستا ہو رہا ہے، اس کا عوام کی فائدہ ہو رہا ہے نا، اور کس کو ہونا ہے؟ باہر کی دنیا کو نہیں، تو آپ اپنا کیمرہ مین ساتھ لیں اور میں آپ کو ذرا صفائی دکھاتا ہوں۔ اور دوسرا جو پاکستان کا سب سے اہم چیز تھی وہ زراعت کا شعبہ، دیہات کے لوگ اور گندم، جو ریکارڈ پیدا ہوئی ہے، وہ بندے جو ہے نا جس کو کہ رلنا بھی کوئی لفظ نہیں ہے، کو پتہ نہیں، وہ تو گٹر سے بھی تھلے ڈگ گئے۔ جو یہاں مارکیٹ میں آپ کو لوگ نظر نہیں آتے خریداری میں، یہ وہی لوگ تھے، اپنی فصلیں ان کی وہ جب انہوں نے فروخت کر کے تو یا کہ ٹریکٹر لینے تھے، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، فلاں ڈمکان، ان کا تو اشر ہو گیا۔ تو یہ جو آپ جعلی جو ہے نا پبلسٹی اسٹنٹ جس کو کہتے ہیں، پراپیگنڈا، اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ٹک ٹاک بنانے کے چکر میں جو کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کل آپ کہہ رہے تھے، آپ نے تو کل یہ حرکت کی تھی، معاف کرنا عمر صاحب، جی آپ کو آپ یادداشت کو ذرا تازہ کریں، 8 فروری کو الیکشن، تو آپ نے تو 5-6 فروری کو اخباروں کی ہیڈ لائنیں چلوا دی تھی، اشتہار بنوا کے، اشتہار جو تھا وہ خبر بنا کے چلا دی کہ نواز شریف وزیر اعظم، انہوں نے بیبے کا ان بن گیا تھی وہ وزیر اعظم۔ جیسا یہی سے ایک بات یاد آئی کہ آپ نے بہت اپنے سیاسی دور میں بہت سی حکومتوں کو گرتے دیکھا ہے، بنتے دیکھا ہے، اور آپ نے گرائی بھی ہیں اور بنائی بھی ہیں۔ اگر ہم اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آپ سے سوال کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس ٹائم لوگ ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ یہ سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس طرح بن سکے گی دوبارہ؟ اگر وہ عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتیں تو اس طرح ریلیف نہیں دیں گی کہ ان کو 50 یا 60 سیٹیں اور نکل کے آ جائیں ان کے ہاتھ میں۔
اگر وہ اس طرح سیٹیں نہیں ملیں گی تو پھر ان کو کن کے ساتھ جا کے حکومت بنانی پڑے گی یا دوبارہ الیکشن ہوں گے. اس کی صورتحال تو کلیئر کریں نا, آپ بھی کلیئر کوئی نہیں کر رہے صورتحال کو. وہ جو ہے نا جب ہونا ہے نا, انہی عدالتوں نے فارم 45 کو جب کنفرم کر دینا کہ یہ بندہ جیتا ہوا ہے, بلاول جیتا ہوا ہے اور عمر نہیں جیتا, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, تو وہ 82 سیٹس کے ان کے پاس قومی اسمبلی کے کاغذات ہیں, کم از کم 52 کی تو ایڈمٹ بھی ہو چکے ہیں کاغذ. اور آپ نے آج دیکھ لیا ہے کہ مریم کا, حمزہ شہباز کا, دوسروں کا انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا, بھی آ جائیں لے کے دکھائیں ذرا کس کس جگہ جیتے ہوئے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جب ارادہ ہو, اور یہی عدالتیں جو ہیں آپ نے اگر انہوں نے انصاف کیا تو 1 مہینے میں یہ ساری کی ساری ان کی جو اکثریت ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور پی ٹی آئی جو ہے. لیکن انہوں نے آسانی سے نہیں کرنا, ایک دفعہ یہاں ایجیٹیشن کا, عوام کا اور ان کا تصادم لیکن ہوگا. جیسا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں آئے دن کہ وہ انہوں نے جو رئی سی ساکھ بھی تھی عوام کی وہ بھی بالکل مجروح کر کے رکھ دی ہے, اس کو کھڑا ہونے پہ جو ہے بالکل ہی ان کو لنگڑا کر دیا, لولا کر دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی عوام نکلے گی دوبارہ؟ یہی جو یہاں بیٹھی ہوئی. یہ شاید آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن عوام کے جو ہاں صورتحال ڈر ہے تو بہت ڈال دیا شخص صاحب, بچے رول گئے جیسے ہیں. میں یہ ماں باپ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کے پی کے میں اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہ آئے دن جو ہے دھمکی ہمیں جو ہے ان کو بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, جو ہم حملہ کر دیں گے پارلیمنٹ پر, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن وہ ابھی کر نہیں پا رہے. کیا ان کو بھی ڈر ہے کہ کیا ان کی اس طرف سے بجلی جو ان کو نہیں نا مل رہی ہے, وہاں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بھی سیاسی کہہ دیا کہ ہمیں جان کے بجلی نہیں دے رہے ہیں, یہ بھی وہ کہتے ہیں. نہیں تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت تو کرنی ہے کہ نہیں اس نے. یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ چوری کرتے ہو, کہ جو چوری کا بل ہے نا وہ بھی ہمارے پیسے سے کاٹ لو, ہمارا 1500 ارب جو آپ نے دینا ہے نا اس میں سے وہ بھی 10-15 ارب جو ہے نا وہ بھی نکال لو. تو وہ یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے. بعض اوقات وہ ذرا جذباتی بیانات دیتے ہیں, وہ ان کی عادت ہی آتی ہے علی امین گنڈا پور کی. لیکن بالآخر جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ فلاں دن تم نے فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے اور اکٹھے ہو کے مارچ کرنا ہے اسلام آباد پر اور پنڈی پر, 5 لاکھ عورتیں اور 10 لاکھ مرد, تو کوئی پیچھے نہیں رہے گا, بلکہ ملک سے باہر سے بھی آ جائیں گے. تو جیسا یہ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد, یہ اس کو کس طرح نہیں, وہ دیکھتے ہیں؟ سیاست میں ایسی بات چیت چلی ہے, وہ اب انہوں نے اپنا وزن بڑھایا, سنا وہ نواز علی کے ساتھ مل رہے ہیں, ان کو کچھ مل رہا ہے. لیکن یہ میں نہیں کہوں ان کے ساتھ پچھلے بار بھی تو پی ڈی ایم میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, پتہ نہیں وہ دوبارہ کیسے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں پی 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 والے. نہیں, کوئی زیادتی نہیں, سب نے لوٹ مار بڑی دکھا کے کی ہے. تو آپ صرف پی ٹی آئی کو ڈسکس اگر ہم نہ کریں, کیونکہ آپ نے تو ساری ماشاء اپنی لائف اس کو دی ہے, آپ باقی پارٹیوں کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تو اب یہ بلاول بھٹو کو اور شہباز شریف کو کس طرح دیکھتے ہیں, مطلب ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک اہم ملک کی سفیر کہہ لیں یا سفیر مرد کہہ لیں یا عورت, ابھی یہ رہنے دیں. وہ کسی اہم بندے سے ملے, مثلا خدیجہ سے ملا ہے, تو اس نے کہا یہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ جو حکومتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہم پنجابی میں لوگ نہیں کرتے عموماً, یا پاکستانی اشارہ نہیں کرتے کہ فلاں جو لوٹ مار لگا ہوا پیسے بنا رہا ہے, اور وہ اس اہم سفیر نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے, یہ آپ کا لیول آ گیا ہوا ہے جی. اور چائنا نے کل بیان کیا دیا, آپ ابھی بات کر رہے تھے سی پیک جو ہو گیا کون, جی اور انہوں نے کل یہ کہا کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو, اور اس کا بھی, اور چائنیز کا بھی سب جماعتوں کو بلانا پڑا کل وہاں پی ٹی آئی کو. یہ تو کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کیا ہے تو فلاں کے, سب کو کل انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے. جی صاحب یہ بتائیں کہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں ان کی اب نوعیت کیا ہے, اور وہ کون سے ایسے کیس ہیں جس کی وجہ سے ابھی وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ وہ کیس کی یہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا یا پھر وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ان سے کوئی سمجھوتا ہوگا یا کوئی ڈیل ہوگی تو پھر ہی باہر آئیں گے. عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. نہیں, کیس تو سارے جعلی ہیں, ماسوائے جو نہیں تو مطلب آپ کو ایک اختیار ہے نا جی, کہ آپ وہاں سے تحفہ, انہوں نے اس سے بڑے بڑے تحفے لیے, گاڑیاں جو لے ہی نہیں سکتے تھے وہ لے کے کھا گئے ہیں,
یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا، آپ اپنی مرضی کا انصاف کرنا چاہتے ہیں، مقدمے ان کے سارے غلط ہیں، ماں سوائے جو کرپشن جو کی تھی عثمان بزدار نے اور باقی لوگوں نے، اس پر اس طرف نہیں یہ گئے، اس کو نہیں کوئی پوچھ رہا، کوئی بات کر رہا ہے کوئی، نہیں۔ کیونکہ یہ تو خود انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو ہے۔ ابھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں پرائیویٹلی کہ بشرا جو ہے اس کے کوئی بھائی یا کوئی قریبی عزیز جو ہے، آپ بلکہ اپنے نمائندے ہیں وہاں ملک احمد خان بیٹو، ان سے پوچھیں کہ کیا چکر ہے، وہ گرفتار کیا ہے انہوں نے فرا گوگی کے بھی بھائیوں کو، تو ان سے بیانات وغیرہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ وہ جو آسپیکٹ ہے اس کو تو نہ میں نے پہلے کبھی ڈیفینڈ کیا ہے نہ اب کروں گا۔ باقی عمران خان کے اوپر یہ کیچڑ جتنا مرضی اچھالتے رہے، وہ اس طرح کا آدمی ہے ہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مقدمے جو ہے نا ایک دن کی بھی مار نہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی یہ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ رکھ نہیں سکے، یہ مچ بیفور اگلا جو ہم پروگرام کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہو کہ ابھی عمران خان باہر آ گئے ہیں، تو اب یہ کس طرح پارٹی کو اور ملک کو چلائیں گے۔ یہ جو بجٹ آیا ہے 2024، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون وفاق ہو یا پنجاب ہو یا سندھ ہو، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا دوست بجٹ یہ والا پیش کیا ہے انہوں نے، اس سے تاریخ میں ایسا بجٹ پیش نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہ تاریخ میں پیش کیا مطلب اتنا عوام دوست بجٹ ہے یہ؟ کون سا عوام دوست؟ آپ کو پتہ نہیں، میرے خیال سوئے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں یا نہیں، تو ہم جو آپ چار دیکھ رہے کی ہیں سڑک دیکھ پہ- رہے ہیں، وہ جو خبریں آ رہی ہیں بیان دے دیا ہے کہ شہباز شریف کی نیت صاف ہے، اب انہوں نے نیت بھی پر ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی انہوں نے نماز بجٹ کے پڑھانی حق ہو میں دیکھو۔ بات کر دی ہے نا، پہلے بولا ہے کہ ہمیں شامل نہیں کیا گیا بجٹ کو بنانے میں، ہمارے سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، بعد میں ساتھ ہی حق میں بھی بیان دے دیا۔ یہ جو اتحادی ہوتے ہیں نا اس طرح ہی چلتے ہیں، اس کو چھوڑیں، بہت بدترین لوگوں پر بوجھ لاد دیا ہے۔ ابھی تو جولائی تھی، چڑھنے دینا، کس کس چیز میں کتنا کتنا اضافہ اور انہوں نے کرنا ہے یہ دیکھتے جائیں۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہے کہ ان کو ہر محاذ پر ایک تو شکست مل رہی ہے، لیکن ساتھ پہ یہ ہار نہیں مان رہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، وہ ایک دم سے ان کی انٹری جب ہوئی تھی الیکشنز میں 2013 کے بعد سے، اور وہ اس کے بعد یہ آتی گئیں اور انہوں نے اپنے ہی والد صاحب کو جو ہے پیچھے ہٹاتی گئیں، اور خود جو ہے ان کو چیئرمین شپ چاہیے تھی وہ ان کو حاصل ہو گئی۔ تو کیا مستقبل میں بھی یہ اسی طرح کریں گے؟ کیونکہ پہلے جو ہے حمزہ شہباز شریف کا بہت ذکر بھی تھا، نام بھی تھا، بہت شوق تھا انہیں وزیر اعلیٰ بننے کا، لیکن وہ اس میں اب تو بالکل سائڈ لائن ہو چکے ہیں۔ تو کیا ان کی اب آپس میں بھی کوئی پارٹی اختلافات اور خاندانی اختلافات اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا ویسے ان کو یہ نواز شریف نے یہ سب کچھ دی ہے؟ بھائی نواز شریف میں تو ظاہر ہے مریم بن ہی نہیں سکتی تھی اگر وہ نہ کراتے، لیکن یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ پہلے شہباز شریف کو ایک دن پہلے کہا نواز شریف صاحب نے، پرانی بات ہے، کہ کل آپ میرے سے لکھوا لیں، میں فارغ ہوں تو آپ وزیر اعظم بنے پارٹی کے۔ وہ پھر مجھے شہباز شریف نے خود بتایا کہ وہ دن ہی نہیں آیا، کوئی نہیں دیا۔ تو یہ بہت اختلافات ہیں ان کے اندر، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ ایک دوسرا یہ جو بجٹ وغیرہ ہے نا، یہ ایسے کاغذات اور اعداد و شمار کی ہیرا پھیری۔ جیسا مجھے اس چیز کا جواب دیں ہاں۔ کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ عثمان بزدار نے جو کرپشن کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے، وہ اس پہ تو کوئی کیس نہیں بنا، نہ اس کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ یہ لوٹ مار وہ نون لیگ یا یہاں پہ پنجاب میں ہو رہا ہے، وفاق میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو لوٹ مار ہے، اس کے ذمہ دار کیا بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نہیں ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود تو نہیں کوئی کرپشن کرتے، لیکن ان کا نیچے عملہ یا اوپر والا عملہ وہ سارے کرپشن میں ملوث ہیں، تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب نہیں تھے اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے، تو پھر کمپیریزن آپ کس چیز کا کریں گے؟ پہلی بات تو میں کسی کی بھی کرپشن ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ کرپشن کرائے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، سوری۔ اور یہ عمران خان صاحب نے خود میرے سامنے کسی کو کہا کہ چوہدری صاحب دوسروں کے اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، تو اگر ہم بھی وہی کریں گے تو ہماری کیوں حمایت کریں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، عمران خان از بیٹر دین دی ریسٹ۔ مطلب آپ کا یہ موقف ہے؟ ہاں بس میرا کہ یہ ہے، اس سے زیادہ اور شہباز شریف صاحب کرپشن میں ملوث نہیں 100% سب ملوث ہے۔ اتنے ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے، تو ابھی جو کیسز یہ ختم نہیں کیے پچھلے، یہ جو حکومتوں میں یہ جو این آر او اور آرڈیننس لا کے اور نیب کے
راتوں رات سارے جگہ سے بری کریں 24 ارب 16 ارب 10 ارب. جی خدیجہ. شاہ صاحب میرے آپ سے جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھے فیملی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بار بتایا تھا, ریسنٹ بات ہوئی تھی کہ آپ کو باہر سے لوگ, بہت اثر و رسوخ والے لوگ بھی آپ کو کال کر کے کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ملک ٹوٹ رہا ہے. تو اگر اس کو میں ریلیٹ کروں, ریسنٹ ٹویٹ کی ہے عمران خان کے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ سے, سکوت ڈھاکہ کو ڈسکس کیا گیا ہے جس کے انہوں نے کہا کہ یحییٰ خان رسپانسبل تھے, تو آج بھی ملک کے وہی حالات بنے ہوئے ہیں. اول تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح پرانی چیزوں کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے؟ اور اگر وہ سکوت ڈھاکہ کو آج سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ بھی ذمہ داری عمران خان قبول کرتے ہیں نا کہ آج کے حالات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں, لیکن اس پہ انہوں نے کوئی بھی بیان نہیں دیا. آدھی قبولیت کی ہے, حالانکہ ٹویٹر اکاؤنٹ تو انہی کا ہی تھا نا جس پہ انہوں نے یہ ویڈیو لگائی تھی. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ 71 کا جو بہت سانے ہم تو خود روتے رہے اور آج تک بھی وہ برداشت ہو, لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اور پریزیڈنٹ ضیاء نے مکمل کیا, اور ان سے میری جو پہلی دفعہ بات بھی ہوئی تو اسی پر ہوئی تھی کہ آپ کو ایٹمی قوت بننا ہوگا. تو پھر جب وہ بن گئے تو انہوں نے الحمدللہ مجھے ہی کہا کہ چوہی صاحب جو ہم نے اچیو کرنا کر لیا. تو اس کے بعد کسی ملک کو پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی 84 سے لے کے آج تک. باقی سب کچھ چل رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو اس طرح اگر عوام کے ساتھ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا اور فوج تماشائی بن کے بیٹھی رہے گی تو یہ بات ٹھیک نہیں. اس سے ملک ٹوٹ گیا. جب انصاف کا دورہ نہ ہو, جیسے وہ ونسٹن چرچل تو تھے جنگ عظیم میں, تو کسی نے کہا کہ جی وہ آپ کو کس طرح لگتا ہے برطانیہ جیت جائے گا؟ ان کا عدالتیں کام کر رہی ہیں, انہوں نے کر رہی ہیں, انصاف ہو رہا ہے, ان کا ہو رہا ہے, تو پھر قوم مطمئن ہے, ہم جیت کے رہیں گے, اور وہ ہوا. ہاں جی. جیسا میں جو ہوں اب ملکی حالات سے نکل کے انٹرنیشنل لیول پر آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح اب یہ مودی صاحب جو ہے تیسری بار پرائم منسٹر بنے ہیں, تو ان کے بھی ایک بہت بڑا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا چینج آیا ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی تھی وہ میجورٹی کے ساتھ وہ بھی اب آگے آئی ہے کہ ان کو 100-150 سیٹس مل گئی ہیں. لیکن پھر بھی وہاں بھی کیا دھاندلی ہوئی ہے جو مودی صاحب بن گئے ہیں. اور دوسری بات کہ اگر وہ بن چکے ہیں تو اس کا ہمارے ملک سے اور اس میں کوئی اثر پڑے گا, کیونکہ وہ تو مسلمانوں کے اتنے اگینسٹ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں کس حالات میں ہیں, فلسطین میں دیکھ لیں اور کشمیر میں دیکھ لیں. تو کیا مسلمانوں کی ابھی صرف آزمائش کا وقت ہے, یا پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید بھی رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سے 100% بہتری کی امید ہے. میں تو ایک یہ مڑیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, اور اسلامی قوتیں بھی. آپ نے انڈیا کی باتیں کی, وہ ہار گئے ہیں لیکن باقیوں کو ساتھ جوڑ کے انہوں نے بنا لی ہے گورنمنٹ. لیکن وہاں اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوئی. جو الیکشن سے پہلے وسائل کا نجائز استعمال کیا مودی وغیرہ نے, سارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اس سے نقصان کیا ہے اپوزیشن. لیکن وہاں ووٹ کو نہیں چوری کیا گیا, جس کا نکلے بس وہ اکٹھے ووٹ ایک دن ہی کرتے ہیں گنتی اور سب. تو یعنی اس کا وہاں جعلی رزلٹ بھی نہیں بنایا گیا اور جلدی ووٹ بھی نہیں ڈالے گئے. یہاں یہ دو کام ہوئے. چلیں جو صاحب آخری سوال کا جواب مجھے دیں کہ آپ بھٹو سے لے کے یہ شہباز شریف تک آپ نے بہت سی حکومتیں بنتی اور گرتی دیکھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادوار میں جو بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے سب سے اچھا اور جس میں تھوڑا بہت کوئی کام ہوا عوام کی فلاح کے لیے وہ کون سا دور ہوا؟ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. چلے غلام صاحب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, مجھے عائشہ چودھری خدیجہ نوید کو, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.